کہ حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا، ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ متاخرین کا عقیدہ ہے۔ اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے۔ یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں۔ اب مجھے بتائیں، حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں؟ اس سے کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اب یہی حضرات افضل ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا خاص پوائنٹ اٹھایا، اور یہ آج کل لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں جی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہاں پر لوگوں کو بولنا کیوں نہیں آتا، وہاں پر ان کو بتانا چاہیے۔ دیکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ترتیب کی ہوئی فضیلت ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا مولا علی کا، باقی یہ سب ترتیب جو عشرہ مبشرہ، جنگ بدر، جنگ احد، یہ ساری ترتیبات موجود ہیں۔ لیکن یہ کہنا بسا اوقات پتہ کیا، یقین فرمائے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ کتنا گندا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب، آپ تو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، آپ کو ساری سمجھ بھی ہے، یہ بات بڑی خاص ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو، یہ انفسنا سے مراد وہ حضرت علی لیتے ہیں کہ انفسنا کہا ہے، اپنی جان کہا ہے، کہ جس کو نبی اپنی جان کہے تو وہ پھر باقی نبیوں سے بھی افضل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے افضل، نہیں، وہ نبیوں سے بھی افضل۔ نہیں بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ لکھ لیں ناظرین، ہماری بات کو نوٹ کریں۔ جو بندہ اپنے آپ کو سنی گئے، دیکھو جو سنی نہیں نا، اس کا کیا عقیدہ ہے، ہم ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہے، وہ اپنی قبر و حشر میں خود جواب دہ ہے۔ لیکن ہم اہل سنت کے احباب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب سے افضل ہو گئے یا پھر معاذ اللہ نبیوں سے افضل ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کے برابر نہیں، نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ بالکل یہ عقیدہ اہل سنت کا بندہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس سے مراد یہ ثابت۔ ویسے بھی فتح رضویہ شریف کا میں ایک حوالہ دوں، سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا اور بڑا عجیب و غریب سوال۔ فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین وہ ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں رضی اللہ عنہما، تو کیا دلیل دیتا ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے اور حضرت ابو بکر عمر کو اپنا وزیر کہا ہے؟ تو کہا بیٹے کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، وزیر کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اب اس نے دلیل دیکھو کیا دی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا، فرمایا اگر تو یہ جزوی فضیلت سمجھے نا کہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے تو بالکل یہ ٹھیک کہا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے۔ اگر جزوی فضیلت مانے تو بالکل یہ فضیلت ہے، یہی جزوی فضائل ہوتے ہیں کہ کسی میں وہ شان پائی جاتی دوسرے میں نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے ان کو کہا ہے، یہ ان کی شان ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہو گئے، تو فرمایا جاہل کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا کہہ گیا ہے، کیا وہ حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے؟ اللہ، میں تھوڑی بات آگے کر رہا ہوں اور بڑا ہوش سے کر رہا ہوں۔ حضرت علی صرف ابو بکر عمر اور عثمان کے مولا نہیں ہیں، حضرت علی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے بھی مولا ہیں۔ کیوں جناب کئیاں دے متھے پھرک گئے نے، اچھیاں بولو سبحان اللہ، کیونکہ علی پاک باقی جو مرضی کرو کسی نے کوئی نہیں، علی پاک کا ذکر کرو ہے کی ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات کر دی، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا نام آپ کا؟ یار اچھیاں بول جائے، زاہد رفیق صاحب،
میں نے ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی، میں نے کہا کہ علی ہر نبی کا مولا ہے. اگلے دن جناب میرے خلاف کلپنگ شروع ہو گئی، وہ جی دیکھو نبیوں سے افضل کہہ دیے علی کو. میں نے کہا بندے کا پتر بن، کہاں ہے میں نے کہ علی نبیوں سے افضل ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ نبی علی نبیوں کا مولا ہے. تیرے دماغ میں یہ کیسے آیا کہ مولا کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ جو بڑا ہو یا جو افضل ہو؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ مولا کا معنی ہوتا ہے محبوب، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آقا، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے بھائی، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے چچے کا بیٹا، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والا، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے رستے کا ساتھی، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے ہادی، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مہدی، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مشکل سے پکڑ کے نکالنے والا، مشکل کشا. مہربانی کرو یار خدا کے بندو، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے حاجت روا، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے سفر میں مدد کرنے والا، اور مولا کا ایک معنی ہوتا ہے محبوب. ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ علی. ہمارے پاس دلائل ہیں، دلیل سنو. بات یہ ہے کہ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سا ہے جس کو تعمیر کرنے کا حکم ہے؟ جی تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء. اب تفسیر در المنصور علامہ سیوطی کی تفسیر، سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر. اہل سنت بڑا معتبر ٹھکا ہوا نام. توجہ ہے؟ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، کچھ پرانے محاورے بھی سن لیجئے نا. تو ایک مضبوط نام تفسیر در المنصور علامہ سیوطی. وہ تو سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کرام کے گھر ہیں. برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی. حسن ہے یہ حسن ہے حضرت ابو بکر کا سوال کرنا تاکہ امت کو زیادہ سمجھ میں آ جائے. یہ مہربانی ہے ان کی، جس کی جو خدمت ہے اسے یاد کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم. مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے. انبیاء سے افضل ہونے کی ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. تفسیر در المنصور اس حدیث کو اور کتابوں میں بھی لکھا ہے ہمارے بھائیوں نے. حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہم، وہ جو بیوت الانبیاء جن کو بنانے کا حکم ہے ان مکانوں میں یہ گھر بھی ہے؟ پہلا تو سوال حضرت ابو بکر کی خدمت میں یہ کہ نبی نے انبیاء کے گھر کی بات کی تھی، سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن سرکار نے سوال کر کے ہماری الجھن دور کر دی. ہماری الجھن تو پہلے ہی دور ہے اور الجھنیں دور کر دی. حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہم، بیوت الانبیاء میں یہ والا گھر بھی ہے؟ اب نبی کا جواب سنیں. بے ساختہ سرکار نبی نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سارے گھروں میں افضل ہے. کہ مولا علی جو ہے وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. جی جی جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی. یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی. یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے. جی جی. آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟
غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے. پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا. جی جی. اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں. کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے نا. تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے. یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے. تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت. نبوت نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس نے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے. نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے. ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے. مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے. نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے. ٹھیک ہے. ان تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر یعنی امام یہاں ہوئے. جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا. جی جی جی. دیکھو، ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں، ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے. اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں الگ میں ہے. اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ، ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی. یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے. یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے. یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے. جی جی. اس میں تو کوئی شک نہیں. بے شک. رسول خدا سب سے افضل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل. کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی. تک قائم رہے گا. ختم نہیں ہوئی نا. یہ دین قائم ہے، دائم ہے، وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے. اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے. اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں، ایک منٹ. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا، اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا، نسبت ہے، موسیٰ کہاں، خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی. اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی،
صرف ایک استثناء ہے، باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو، جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا، جی صرف نبوت نہیں ہے، باقی میں تم افضل ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے وہ پوچھنا تھا کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہے، یہ والی وہ چاہیے تھی روایت۔ بھلے وہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسبت ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ ہارون جو تھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب علم میں شریک تھا، ان کے عصمت میں شریک تھا، ان کی ہدایت میں شریک تھا، ان کے معجزات میں شریک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے تمام انبیاء سے بالاتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے بالاتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایت تمام انبیاء سے بالاتر ہے۔ جو ان کے ان امور میں شریک ہوگا وہ بقیہ انبیاء سے علم میں، عصمت میں اور فضائل میں افضل ہوگا، لذا امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟